الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آج ہمارا معاشرہ جن خرابیوں اور برائیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان کے مذموم اثرات سے پریشان ہے۔ ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ پہلے والا زمانہ پھر سے لوٹ آئے، یہ جو معاشرے کی خرابیاں ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کے پیدا کرنے میں معاشرے کا خود بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو وہ تعلیم اور تربیت دی ہوتی جو پچھلے زمانے کے لوگ اپنی اولادوں کو دیا کرتے تھے، آج اگر ہم اپنی اولاد کو اس تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے جس تعلیم کا زیور ہمارے بڑوں نے اپنی اولاد کو پہنایا تھا، تو معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پیدا نہ ہوتی۔ لیکن آج بھی دیر نہیں ہوئی اگر ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کو وہی تعلیم و تربیت دیں گے جو تعلیم و تربیت ہمارے بڑوں نے دی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی یہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآنی دارالشفا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآنی دارالشفا میں آج بھی وہ دوا موجود ہے جو ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم قرآنی دارالشفا کی طرف رجوع کریں۔ قرآن نے سب سے پہلے معاشرے کے فرزندوں کو اللہ کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے معاشرے کے فرزندوں کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان 7 باتوں پر عمل کریں، والدین پر اعتماد کریں، کیونکہ والدین ہی اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتے ہیں۔ بچہ والدین کے بولنے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا ان کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ والدین گھر کے اندر سنتوں کے پابند ہوں گے، اولاد بھی سنتوں کی پابند ہوگی۔ والدین گھر کے اندر گالم گلوچ کریں گے، اولاد بھی گالم گلوچ اختیار کریں گی۔
والدین کا گھر کے اندر جیسا رویہ ہوگا آگے چل کر اولاد کا بھی وہی رویہ بنے گا، کیونکہ والدین کی بات چیت کا اثر، والدین کے بول چال کا اثر، والدین کے رہن سہن کا اثر غیر محسوس طریقے سے اولاد کے اندر چلا جاتا ہے۔ بعد میں اولاد وہی کرتی ہے جو والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں والدین کو سدھرنے کی ضرورت ہے، لیکن معاشرے کے فرزندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو 7 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے 6 باتیں والدین کے حقوق کی دفعات کے طور پر اللہ نے نافذ فرمائی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ پیدا اللہ نے کیا ہے، رزق وہی دے رہا ہے، ہمیں یہ جسم اللہ نے دیا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہستی ہے۔ یہ دفعہ نمبر 1 ہے۔ دفعہ نمبر 1 کا نفاذ کر کے سب سے پہلے والدین کے دفعات بیان کرنے سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے ایک مسلمان کو قائل کیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ سب سے پہلے والدین سے بھی پہلے اللہ کی بات ماننی، اور اس جملے کی تفسیر سورہ لقمان میں بھی ایک جگہ پر بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ سورہ لقمان میں اللہ فرما رہے ہیں کہ والدین کا مقام اپنی جگہ پر موجود ہے، کہ والدہ نے تمہیں تھک تھک کر تمہیں اٹھایا، حمل کی تکلیفیں برداشت کی، پھر بڑی تکلیف سے تم کو جنا، 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی رہی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر تمہارے والدین تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو فلا تطعهما، تو والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ والدین اگر اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس معاملے میں والدین کی اتباع نہیں کرنا۔ تو دفعہ نمبر 1 ہی یہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ والدین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں کو 6 باتوں کا حکم دیا ہے، 6 دفعات کا پابند بنایا ہے۔ دفعہ نمبر 1 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دفعہ نمبر 1 کے ذریعے سے معاشرے کے فرزندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ عام طور پر جوانی کے نشے میں اولاد ماں باپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر والدین کے ساتھ جھگڑا کرنا، ان کے ساتھ غصہ کرنا، ان کو ذرا ذرا سی بات پر جھڑک دینا، دفعہ نمبر 1 کے ذریعے سے اللہ نے معاشرے کے فرزندوں کو اس بات کا پابند کر دیا ہے
ایسا نہیں کرنا، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی تمہارا جو رویہ اپنی اولاد کے ساتھ ہے، تمہارا جو رویہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، یعنی جو چیزیں تم اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہو، جو چیزیں تم اپنی بیوی کے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیزیں اپنے والدین کے لیے بھی پسند کرو۔ جس طرح کے کپڑے، جس طرح کا کھانا، جس طرح کا رہن سہن تم اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہو، اسی طرح کے کپڑے، اسی طرح کا رہن سہن، اسی طرح کا کھانا اپنے والدین کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ حسن سلوک کا معنی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دفعہ نمبر 2، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو والدین کو اوں بھی نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اس دفعہ نمبر 2 سے اولاد کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ سختی سے پیش آنا تو دور کی بات ہے، والدین کو غصہ کرنا تو دور کی بات ہے، والدین کے سامنے کوئی ایسا لفظ بھی نہیں کہنا جس کی وجہ سے ان کے دلوں کو تکلیف محسوس ہو، وہ دل کے اندر کوئی تنگی محسوس کرے۔ آج کل تو جوانی کے نشے میں والدین سے اولاد کے سامنے، اولاد کے لیے یا اولاد کے سامنے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے تو یہ جوان اولاد اپنی جوانی کے نشے میں والدین کو ایسی واہی تباہی بکتے ہیں کہ والدین کا جسم سراپا التجا بن جاتا ہے۔ والد یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاتا، کیونکہ والد یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا بچہ اس مقام تک پہنچا ہوا ہے، یہ جو جوان ہو چکا ہے، یہ گھبرو جوان بن چکا ہے، یہ میری محنت کی وجہ سے بنا ہے، میں نے اس کے لیے دن رات ایک کیا ہے، تب جا کر یہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ اب جب یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے کے اندر قوت برداشت کم ہوتی ہے، بڑھاپا بالکل بچپنے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الروم میں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ضعیف پیدا، کمزور پیدا کیا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد طاقت دی، تمہیں جوان کر دیا۔ جب آدمی جوان ہو گیا تو طاقتور ہو گیا، پھر طاقت کے بعد دوبارہ تمہیں کمزور کر دیا، یعنی بڑھاپا آ گیا۔ پیدا ہوا تھا تو کمزور تھا، اب بڑھاپا آ گیا ہے تو بھی کمزور ہے۔ تو بڑھاپے میں قوت برداشت کم ہوتی ہے، یہ کمزوری کی وجہ سے۔ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو اولاد واہی تباہی بکنے لگ جاتی ہے، ماں باپ کے دلوں سے دھواں اٹھتا ہے، التجا کرتے ہیں کہ کاش یا اللہ اس سے تو بہتر تھا کہ تو ہمیں موت دے دیتا۔ تو قرآن کریم نے دفعہ نمبر 2 سے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ فلا تقل لہما اف، کہ اگر باپ نے کوئی سخت بات کہہ بھی دی ہے تو تمہیں اوں کرنے کی اجازت بھی نہیں، گردن جھکا کر خاموشی سے وہاں سے نکل جاؤ، لیکن کچھ زبان سے نکالنا نہیں۔ دفعہ نمبر 3، ولا تنہرہما، والدین کو جھڑکنا نہیں۔ جھڑکنے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، والدین کے ساتھ غصے سے بات نہیں کرنی ہے، والدین کے سامنے منہ نہیں بسورنا،
والدین کو غصہ نہیں کرنا، والدین کو یہ تک نہیں کہنا کہ آپ کو کیا پتا۔ آج تو جوان اولاد والدین کو کہتی ہے کہ آپ کو کیا پتا، پتا تو سارا ہمیں، سب کچھ تو ہم جانتے ہیں۔ اس اولاد کو یہ پتا نہیں ہے کہ جس باپ کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں کیا پتا، اس باپ نے تمہارے لیے اپنی جوانی کے دن رات خرچ کر دیے ہیں، اس باپ نے اپنی زندگی تمہارے اوپر قربان کر ڈالی ہے، آج اس کو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں کیا پتا۔ یہ جوانی کے نشے میں کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا۔ قرآن نے اولاد کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکنا نہیں، تو کیا کرنا ہے یا اللہ؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دفعہ نمبر 4 کہ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنی، نرم لہجے میں بات کرنی۔ اگر والدین کوئی شخص بات کر بھی رہی ہیں تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ والد کو غصہ کریں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ وہ جتنا بھی غصہ کریں آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ آتا ہے کہ آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے، دوسرا یہ بھی آتا ہے کچھ سخت جملہ نرمی سے بھی نہیں کہنا۔ قولاً کریما، باپ سے بات کرنے میں الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اپنی گستاخی محسوس نہ ہو۔ والد یہ نہ سمجھے کہ میری گستاخی ہو رہی ہے، والدہ یہ نہ سمجھے کہ میری گستاخی ہو رہی ہے۔ دفعہ نمبر 5 وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں بازو محبت سے اور رحمت سے پھیلا دینے۔ جو محبت اولاد کو دی جاتی ہے اس سے زیادہ محبت والدین کو دی جائے، کیونکہ انہی والدین نے تمہارے بچپن میں تم سے ایسی محبت کی ہے۔ ایک والد بوڑھا ہو گیا تو اسے نظر نہیں آتا تھا، بڑھاپے میں اکثر نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سامنے کوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ سامنے کیا ہے؟ اس نے کہا کوا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے پھر پوچھا کہ یہ سامنے کیا ہے؟ اس نے کہا کوا بیٹھا ہے۔ تیسری دفعہ والد نے پھر پوچھا یہ سامنے کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابا کتنی دفعہ بتا دیا، سمجھ میں نہیں آتی آپ کو؟ کوا بیٹھا ہے، کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں کوا بیٹھا ہے، پھر پوچھے جا رہے ہو۔ والد اٹھ کر اندر گیا اور ایک ڈائری اٹھا کر لے آئے باہر، اس ڈائری کو کھولا اور بیٹے کو دکھایا۔ بیٹے سے کہا کہ سامنے کوا بیٹھا ہوا تھا، تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا اور میں نے تجھے 100 مرتبہ جواب دیا تھا، لیکن میری پیشانی پر بل نہیں آئے تھے، تو 3 مرتبہ میں اکتا گیا، تیسری مرتبہ تو مجھے وہی تباہی برتنے لگ گیا۔ مجھ سے تو نے اپنے بچپن میں 100 مرتبہ پوچھا تھا اور یہ میں نے لکھ دیا تھا کہ اس نے آج میرے بیٹے نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا کہ یہ کیا بیٹھا ہے، اور میں نے اس کو جواب دیا، لیکن میری پیشانی پر بل نہیں آیا، مجھے غصہ نہیں آیا۔ تو یہ محبت والدین کر چکے ہیں آپ سے، اس لیے قرآن نے اس بات کا پابند کر دیا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین کے لیے محبت اور رحمت سے اپنے بازو پھیلا لینے ہیں۔ اور چھٹی دفعہ نمبر 6 وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد
یہ جو 5 دفعات پہلے بیان ہوئی ہے والدین کے حق میں، ان سب پر عمل کرنے کے بعد بھی تمہارا کام ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ کام ابھی باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، اور دعا بھی کیا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا۔ والدین کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے، کوئی بھی نبی اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دی، مجھے اولاد دے دیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے چونکہ حضرت مریم کی پرورش کیا کرتے تھے، جب حضرت مریم کے کمرے میں جہاں وہ قیام پذیر تھی وہاں جا کے دیکھا بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے مجھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کر دی کہ یا اللہ، ذہن میں یہ بات آئی کہ جو اللہ بغیر موسم کے مریم کو میوے کھلا سکتا ہے وہ اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کر دی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے بیٹا دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، فرمایا تمہیں میں بیٹا بھی دوں گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، تمہیں یحییٰ دوں گا اور وہ میرا نبی ہوگا، بیٹا آپ کا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصی صفت جب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، وہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوگا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والدین کا فرما بردار ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور نافرمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ نبی کی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں ایسا بیٹا دوں گا جو میرا نبی بھی ہوگا اور آپ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا آزر، جو کہ بت پرست تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ ابراہیم یہ باتیں چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرا کام ہے، اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، یہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد آزر نے گھر سے نکال دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بد دعا نہیں کی، حالانکہ والد گھر سے نکال رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، میں آپ کی طرف سے استغفار کرتا رہوں گا۔ سأستغفر لک ربی، یعنی میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو بیت اللہ میں، جہاں آج بیت اللہ ہے، اس مقام پر جب چھوڑ کر جانے لگے، جب بیٹا اور اہلیہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو دور جا کر جو دعا کی، فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے، حضرت مریم ان کو اٹھا کر لائیں، قوم نے تہمت لگا دی حضرت مریم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول پڑے انی عبد اللہ،
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا مبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا بیان کیا، اپنے اوپر کتاب کا نازل ہونا بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ والدین کے لیے دعائیں کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اس لیے معاشرے کے فرزندوں کو قرآن نے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، اور ان کو اف بھی نہیں کرنا، ان کے لیے رحمت سے اپنے بازو بھی پھیلا دینے ہیں، اور اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور دعا ایسی چیز ہے کہ جو آدمی زندگی بھر کرتا رہے تو بھی ختم نہیں ہوتی، زندگی بھر دعا کرتا رہے۔ دعا بھی اللہ نے بتلائی ہے کہ دعا کیا کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، میرے بچپن میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ملنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ جب گرفتار ہو کر مدینہ میں ملنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دودھ پلایا تھا، آپ کی سگی والدہ نہیں تھی، رضاعی ماں تھی، آپ کو دودھ پلایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری رضاعی والدہ آئی ہیں، حلیمہ آئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنی والدہ کا استقبال کیا اور اپنی چادر اپنی والدہ کے لیے بچھائی اور فرمایا آپ یہاں تشریف رکھیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ والدین کے احترام کا تاریخی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر والدہ کا احترام بتایا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کی والدہ بیمار رہتی تھی، والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہ ہو سکے۔ اتنا مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا حضرت اویس قرنی کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر تمہیں میرا ایک عاشق ملے گا، اویس قرنی اس کا نام ہوگا، وہ جب آئے تو اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ مقام ملا والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ کیونکہ والدہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ نے والدہ کی تکلیفوں کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے اولاد کو حکم دے دیا ہے، یہ وصیت کی ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان والا معاملہ کرنا۔ حملت امہ کرہن کہ والدہ نے بڑی تکلیف سے تمہیں اٹھائے رکھا ہے پیٹ میں، ووضعتہ کرہن اور بڑی تکلیف سے تمہیں جنا ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا اور 30 مہینے تک تمہیں اٹھائے پھرتی رہی ہے۔
30 مہینے تک اٹھائے پھرتے رہنا، چھوٹے بچے کی پرورش کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے تھوڑی دیر بعد وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مرغی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گائے بھینس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے مشکل پرورش انسان کے بچے کی ہے۔ آرام آرام سے بڑی دیر کے بعد چلنا سیکھتا ہے۔ تو 30 مہینے تک یہ والدہ اس کو اٹھائے پھرتی رہتی ہے۔ بچے کو تکلیف ہو، رحم والدین کو آتا ہے۔ بچہ روئے، تکلیف والدین کو ہوتی ہے، اور یہ ماں ہی تو ہوتی ہے۔ آج ماں کی زندگی سب سے زیادہ مظلومیت والی زندگی ہے۔ باپ سے تو پھر اولاد کچھ خوف کھاتی ہے، ماں سے کوئی خوف نہیں کھاتے۔ اگر آدمی یہی سوچ لے کہ بچپن میں جب مجھے بھوک لگتی تھی تو رحم والدہ کو آتا تھا، مجھے پیاس لگتی تھی تو رحم والدہ کو آتا تھا، سردیوں کی راتوں میں میرے پیشاب سے گیلے بستر پر میری والدہ سوتی تھی، مجھے سوکھے بستر پر سلاتی تھی، گرمیوں کے اندر رات بھر ساری رات مجھے پنکھا جھلتی رہتی تھی کہ کہیں میرے بچے کو گرمی نہ لگ جائے۔ پھر جب میں کچھ سمجھدار ہوا، کچھ بولنے لگا، تو اپنے کھانے کی چیزوں میں سے اچھی اچھی چیزیں بچا کر وہ میرے لیے رکھتی رہی۔ میں جب باہر جاتا تھا، واپس آتا تھا، خود نہیں کھاتے تھی، میرے لیے بچا کر رکھتی تھی، مجھے کھلاتی رہی۔ آج جب تو جوان ہوا تو اس والدین کے ساتھ کیا کیا تو نے؟ والدہ کو برا بلا کہا، والدہ کو اور والد کو گالیاں دی، والدہ کو اور والدہ کو، والد کو اور والدہ کو گھر سے نکال دیا، برا بلا کہتا رہا۔ یاد رکھو، یہ جو وقت تمہارے والدین پر آیا ہوا ہے، کل یہی وقت تمہارے اوپر بھی آنا ہے۔ یہ جوانی سدا نہیں رہے گی، ہمیشہ جوان نہیں رہو گے۔ آج تمہارے والدین پر بڑھاپا ہے، کل یہ بڑھاپا تمہارے اوپر آنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آج جو سلوک تم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو، تمہارے بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک شروع کر دے۔ اور اگر تمہاری اولاد نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ہر دروازے تمہیں اوئے توئے ہوئے گا، کوئی تمہارا احترام نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بڑھاپا سکون سے گزرے تو آج اپنے والدین کے بڑھاپا سکون سے گزرنے دو۔ والدین کے ساتھ بڑھاپے میں وہ سلوک کرو جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔